السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے عثمان صاحب اپنے بہادر سپاہیوں کے ساتھ اپنے گھوڑوں پر آندھی اور طوفان کی طرح آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یونس ایمرے کی آواز گونجتی ہے، راستے کے لیے تیاری کی ضرورت ہے۔ بہت سی چیزیں، کھوئی ہوئی چیزیں، ان راستوں میں داخل ہونے کے لیے ایک مضبوط دل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس راہ پر چلنے کے لیے ایمان کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی ان کے نفس کی آواز کو سن لے تو کبھی سکون نہ پائے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 70,000 منافق اسی راستے پر ہیں۔ ان منافقوں کو شکست دینے کے لیے اپنے نفس کو شکست دینے والے سپاہیوں کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے، گنجا خاتون کہتی ہے، میرے بابا بہت خوش ہوں گے جب انہیں پتہ چلے گا کہ ہم نے اپنے فرض کو پورا کر لیا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ خبر کو کبوتر کے پیروں کے ساتھ باندھ کے کبوتر کو اڑا دیتی ہے۔ اس کے بعد بیک گراؤنڈ میں ایک آواز گونجتی ہے تو چاروں اطراف کا ماحول سوگوار ہو جاتا ہے۔ سلطان مسعود دنیا سے وصال کر چکے اور آخرت کی جانب چل پڑے ہیں۔ سلطان مسعود کی موت کے ساتھ سلجوق ریاست کا بھی اختتام ہوتا ہے۔ اس سلجوق ریاست کو بچانے کے لیے سلطان مسعود نے سر توڑ کوشش کی۔ عثمان صاحب نے بھی سلطان مسعود کو با اختیار بنانے کی بھرپور کوششیں کی، مگر سلطان مسعود کے ساتھ ہوئی غداریوں کی وجہ سے سلطان مسعود بالکل بے بس اور لاچار نظر آئے۔ ان کے اپنے خاندان سے ایسے بہت سارے غدار نکلے جنہوں نے سلطان مسعود کا تختہ الٹا، جن میں ان کا بھتیجا علاؤدین اور سب سے زیادہ مشکلات پیدا کرنے والی اسمہان سلطان بھی تھی۔ ان کے علاوہ کئی غدار ایسے موجود تھے اور ابھی بھی محل میں موجود ہیں جنہوں نے اس سلطنت کو اس مقام تک لا کھڑا کیا۔ اس کے بعد ایک نئی سلطنت کی جنگ شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے جنگل کے ایک مقام پر اناتولیا کے تمام سرداران موجود ہوتے ہیں۔ اسی لمحے سردار یعقوب اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ایک سپاہی بلند آواز سے کہتا ہے، دستور! ترکمانوں کے سردار، مظلوموں کے محافظ، ظالموں کے قاتل، انصاف قائم کرنے والے، اناتولیا کے سلطان، غرمیان اوغلو کے سردار یعقوب بے۔ سردار یعقوب کے نام کے ساتھ سلطان کا لفظ سننے کے ساتھ ہی وہاں ایک ہڑبڑی سی مچ جاتی ہے۔ وہاں موجود ایک سردار دوسرے سردار سے پوچھتا ہے، سلطان، ہاں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بعد سردار کاراسی کہتے ہیں، اب ہم سمجھ جائیں گے کہ ہمیں یہاں کیوں بلایا گیا ہے۔ اس کے بعد سردار یعقوب تمام سرداروں کو سلام پیش کرتے ہیں اور دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ علاؤدین اپنے سپاہیوں کے ساتھ اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہوتا ہے اور دوسری طرف گونجا خاتون بھی اپنے مقصد میں کامیابی کے بعد اپنی منزل کی طرف لوٹ رہی ہوتی ہے۔ دوسری طرف یعقوب سرداران سے کہتے ہیں، آپ متجسس ہوں گے کہ میں نے آپ کو یہاں کیوں بلایا ہے۔ اس پر ایک سردار بولتا ہے، یقیناً ہم ہیں، لیکن ہمیں اس سے بھی زیادہ حیرت اس بات پر ہے جو آپ کے معاون نے کہی۔ اس کے بعد سردار یعقوب کہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہر برائی میں اچھائی چھپی ہوتی ہے۔ مجھے سلطان مسعود سے خبر ملی، وہ موت کے دروازے پر ہیں۔ کونیا میں سلجوق سلطنت کا سورج غروب ہو رہا ہے۔ ہمارا ملک ایک اندھیری رات میں ڈوبنے والا ہے۔ یہ سن کر کے وہاں بیٹھے تمام سرداران بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس پر ایک سردار کہتا ہے، ارے نہیں، اب تو دشمن خوش ہوں گے۔ کیوں یعقوب صاحب؟ اس پر سردار یعقوب کہتے ہیں، نہ ہی دشمن خوش ہوگا اور نہ ہی ہماری سلطنت کا سورج غروب ہوگا۔ سرداران، ہم آج یہاں اسی لیے آئے ہیں، جبکہ کونیا منگولوں کے ہاتھوں میں ہے تو اناتولیا کا سلطان اناتولیا کے سرداروں میں سے ہوگا۔ یہ سن کر کے کاراسی صاحب پوچھتے ہیں، اچھا تو پھر قیادت کون سنبھالے گا؟ اس پر سردار یعقوب کہتے ہیں، تھوڑے ہی لمحے پہلے جو کچھ بھی آپ نے سنا وہ ایک دم بیکار نہیں تھا۔ میں اس ریاست کی قیادت کرنا چاہتا ہوں۔ ان زمینوں کو ایک حاکم ملے گا۔ اب میں آپ ترکمان بیٹوں سے پوچھتا ہوں۔ یہ سن کر کے وہ سرداران کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد سردار یعقوب اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، جب میں ایک خطرناک کردار ادا کر رہا ہوں تو بیچ میں ہی کاراسی صاحب بول اٹھتے ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ ہوں جناب۔ اس کے بعد باری باری تمام سرداران بھی اسی بات کو دہراتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں یعقوب صاحب، آپ کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد خبر ملنے کے بعد سپاہی یعقوب صاحب سے کہتا ہے، قاصد راستے میں ہے جناب۔ اس کے بعد یعقوب صاحب خوش ہوتے ہوئے کہتے ہیں، چلیں پھر ہم بھی نکلتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے یعقوب صاحب کہتے ہیں، مہر وہاں ہے، فرمان راستے میں ہے۔ جب فرمان یہاں آ جائے گا تمام سرداران اس وقت میرے سامنے گھٹنے ٹیکیں گے، لیکن سب سے پہلے وہ۔ یقیناً سردار یعقوب یہاں عثمان صاحب کی بات کر رہے ہیں۔ دوسری طرف عثمان صاحب اپنے جاباز سپاہیوں کے ساتھ لیف کے قلعے پہنچ جاتے ہیں۔ انہیں دیکھتے کے ساتھ ہی باجنطینی سپاہی ان پر تیر تان لیتے ہیں۔ اس کے بعد بوران بلند آواز میں کہتا ہے، اپنے قلعے کے کماندار سے کہو، کائی کے سردار اور ترکمانوں کے محافظ سردار عثمان آئے ہیں۔ یہ سن کر کے بلندی پر موجود سپاہی وہاں سے چلا جاتا ہے۔
تھوڑی ہی دیر بعد آ کر کے وہ کہتا ہے اگر تمہیں اپنا قیدی چاہیے تو تم اپنی تلواریں، گھوڑے اور تیر کمانیں وہیں چھوڑ دو۔ اس کے جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں ہم اپنی تلواریں کبھی نہیں چھوڑتے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر سوچتے ہیں اور بوران سے کہتے ہیں بوران، تلواریں کمانیں انہیں دے دو۔ اس کے بعد وہ سبھی اپنی کمانوں کو اتار دیتے ہیں اور گھوڑوں سے نیچے اتر آتے ہیں۔ بلندی پر موجود باجنطینی سپاہی حکم دیتا ہے کہ دروازوں کو کھول دو۔ اس کے ساتھ ہی قلعے کے دروازے کو کھولا جاتا ہے۔ عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ اندر داخل ہوتے ہیں، مگر چاروں طرف دکھایا جاتا ہے کہ باجنطینی سپاہیوں کے ساتھ ہتھیار بھی ہوتے ہیں۔ باجنطینی سپاہی چوکنے ہو کر کے ان کے اطراف جمع ہو جاتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے قلعے کا گورنر بالائی منزل سے سامنے آتا ہے۔ گورنر کو دیکھ کر کے عثمان صاحب اسے پکارتے ہیں تیکفر زیرون۔ کے جواب میں تیکفر زیرون کہتا ہے اس دورے کی وجہ کیا ہے عثمان صاحب؟ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں میرا بہادر سپاہی جیرکتائے تمہارے پاس ہے، میں تمہارے لیے سونا لایا ہوں، اب تم بنا کسی پریشانی اور مذمت کے مجھے میرا جیرکتائے سپاہی واپس دے دو۔ پھر وہ سپاہیوں سے کہتے ہیں سونا لے آؤ۔ اس کے بعد سپاہی سونے سے بھرے صندوق کو سامنے لا کر رکھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں یہ وہ سونا ہے جو میں تمہارے لیے لایا ہوں، ہم خون ریزی نہیں چاہتے، ہمیں تو بس جیرکتائے دے دو۔ یہ سن کر کے گورنر کہتا ہے قیدی کو لے آؤ۔ جیسے ہی گورنر کا حکم سنتے ہیں سپاہی دوڑے دوڑے جیرکتائے کو پنجرے میں بند کر کے وہاں لے آتے ہیں۔ جیرکتائے بالکل نڈھال ایک پنجرے میں بندھا ہوتا ہے۔ جیرکتائے کو اس حالت میں دیکھ عثمان صاحب اور ان کے سپاہی بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور وہ سب فوراً سے بھاگ کر پنجرے کے پاس جاتے ہیں۔ عثمان صاحب جیرکتائے کو پکڑ کر کے بار بار پکارتے ہیں اور اس کی چلتی ہوئی سانسوں کو محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ زندہ ہے، یہ زندہ ہے۔ اس پر بوران اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ عثمان صاحب جیرکتائے سے کہتے ہیں میں تمہیں یہاں سے نکال لوں گا۔ اس کے ساتھ ہی راموس آہستگی سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد قلعے کا گورنر کہتا ہے اتنا کافی ہے، تمہارا آدمی بھی یہیں رہے گا اور تم بھی آج مرنے والے ہو۔ اتنا سننے کے بعد باجنطینی سپاہی ان پر تیر برسانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر کے عثمان صاحب اور ان کے سپاہی جیرکتائے کے گرد ایک حصار بنا لیتے ہیں، مگر باجنطینی سپاہی بڑی مہارت کے ساتھ پنجرے کو دوسری جانب لے جاتے ہیں۔ ریموس کو دوسری جانب کھڑا دیکھ عثمان صاحب غصے سے کہتے ہیں کمینے تم۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے ہولوفیرا وحشیوں کے پڑاؤ میں بندی ہوتی ہے۔ وحشیوں کا سربراہ اس سے کہتا ہے تو کیا ہوا، وہ سردار کا بیٹا آخر تمہیں لینے نہیں آیا؟ جواب میں ہولوفیرا کہتی ہے میں تمہیں اور اس سردار کے بیٹے کو تمہاری اوقات یاد دلاؤں گی۔ تم لوگ لالچی انسان ہو، تم لوگ اسی سونے میں دفن ہو گئے جسے تم حاصل کرنا چاہتے ہو۔ یہ سن کر کے دوسرا وحشی کہتا ہے خاتون کو غصہ آ رہا ہے بھائی۔ اسی دوران اورہان اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے۔ گھوڑے سے اترنے کے بعد وہ جیسے ہی وحشیوں کے پاس آتا ہے تو ہولوفیرا کہتی ہے اورہان کیا تمہارے گھوڑوں کی ٹانگیں کمزور ہیں؟ اتنی جلدی آ گئی؟ اس کے بعد اورہان کے اشارے پر علی سپاہی سونے سے بھرا ہوا صندوق ان وحشیوں کے سامنے رکھ دیتا ہے اور پھر اورہان کہتا ہے مختصر سی بات کو لمبا نہ کرو، سونا یہاں ہے، اسے لو اور خاتون کو میرے حوالے کر دو۔ اس پر ہولوفیرا کہتی ہے دیکھو وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ خاتون چاہتا ہے جیسے کہ میرے کاروان پر حملہ کرنے والا وہ نہیں ہے۔ اور پھر اورہان سے کہتی ہے تم ایک حملہ آور ہو۔ اس کے بعد وہ وحشی کہتا ہے کیا ہم اتنے سے سونے کے عوض اس خاتون کو تمہارے حوالے کر دیں گے؟ اس پر ہولوفیرا کہتی ہیں آخر تم کون ہوتے ہو مجھے حوالے کرنے والے؟ میں کوئی تمہاری غلام نہیں ہوں، میں تم سب سے اس کا حساب لوں گی۔ اس کے بعد وحشی کا ساتھی لات مار کر کے اس صندوق کو بند کر دیتا ہے اور کہتا ہے اورہان تم یہاں بے مقصد آئے ہو، تم سے پہلے اس خاتون کو کسی اور نے خرید لیا ہے۔ اس پر اورہان غصے سے کہتا ہے کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ خاتون میری ہے، میں اسے کسی اور کو نہیں دوں گا۔ اسی لمحے پیچھے سے آنے والا محمد بے کہتا ہے اورہان میں نے تم سے کیا کہا تھا، میں کچھ کہنے سے پہلے ہی خرید لیتا ہوں، خرید لیا، یہ خاتون اب میری ہے۔ یہ سن کر کے اورہان غصے سے لال ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف عثمان صاحب ریموس کی جانب دیکھتے ہوئے کہتے ہیں اچھا تو تم نے ہمیں دھوکہ دیا ہاں۔ اس کے ساتھ ہی باجنطینی سپاہی مزید تیر ان پر برسانے لگتے ہیں۔ شکنجہ مزید تنگ ہوتا ہوا دیکھ کر کے عثمان صاحب چلاتے ہیں اور اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں حملہ کرو۔ عثمان صاحب کے اتنا کہنے کے ساتھ ہی عثمان صاحب کے بہادر سپاہی باجنطینیوں پر قہر بن کر ٹوٹ پڑتے ہیں اور لیف کے قلعے کا صحن میدان جنگ بن جاتا ہے۔ عثمان صاحب اور ان کے جانباز بالکل بے خوف لڑتے ہیں اور پہلے ہی مرحلے میں عثمان صاحب کئی باجنطینیوں کو واصل جہنم کر دیتے ہیں۔ بہت سارے سپاہیوں کی تعداد ہونے کی وجہ سے وہ ان کو قابو کرنے لگتے ہیں۔ لگاتار تیر برسنے کی وجہ سے بہت سارے سپاہی تیروں کی زد میں آ جاتے ہیں اور باجنطینی سپاہی انہیں قابو کر لیتے ہیں۔ تنہا عثمان صاحب کافی دیر تک مقابلہ کرتے رہتے ہیں۔
مگر جیسے ہی ایک باجنطینی سپاہی کو گرا کر تلوار اس کے پیٹ میں گھونپتے ہیں، ویسے ہی باقی باجنطینی سپاہی اپنے بھالے عثمان صاحب کی گردن پر رکھ دیتے ہیں۔ دیکھ کر کے قلعے کا گورنر کہتا ہے، اپنے ہتھیار پھینک دو عثمان، اور اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، ورنہ میں تمہارے سپاہیوں کے سر قلم کر دوں گا۔ اس پر عثمان صاحب اپنے دونوں بازوؤں کو پھیلاتے ہوئے کہتے ہیں، یہاں ہم میں سے مرنے سے کوئی نہیں ڈرتا، چلو تیکفور چلو۔ اس کے ساتھ ہی گورنر بالائی منزل سے نیچے اتر آتا ہے اور کہتا ہے، عثمان، تم نے ہمارے قلعوں پر حملہ کیا، ہمارے درمیان جاسوسوں کو چھوڑا، ہمیں تم نے کم سمجھا۔ ہاں عثمان، لیکن دیکھو آج تم ہار چکے ہو۔ اس کے جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا کون ہارا اور کون جیتا، تم کیوں زندہ رکھ رہے ہو؟ ہاں کیوں بتاؤ۔ اس کے بعد ایک باجنطینی سپاہی گورنر کے کان میں کچھ آ کر کے کہتا ہے، تو گورنر کہتا ہے، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ اس پر قلعے کا دروازہ کھلتا ہے تو یعقوب صاحب باقی سرداران کے ساتھ قلعے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر کے گورنر کہتا ہے، یہ سرداران آپ کو بچانے آئے ہیں، آپ کو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے عثمان صاحب، اگر یہ لوگ یہاں نہ آتے تو تم یہاں سے زندہ نہیں نکل پاتے۔ سرداران کو دیکھ کر کے عثمان صاحب کافی حیران و پریشان ہو جاتے ہیں، اور گورنر کے سپاہی عثمان صاحب کے ارد گرد سے اپنے نیزوں کو ہٹا لیتے ہیں، جبکہ باقی باجنطینی سپاہی بھی عثمان صاحب کے ساتھیوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد سردار یعقوب کہتے ہیں، لیفکے کے گورنر، آپ نے مجھ پر اعتماد کیا اور اسے زندہ چھوڑ دیا۔ اس پر گورنر کہتا ہے، گرمیان کے بیٹے یعقوب صاحب، اگرچہ آپ نے کوئی قاصد نہ بھیجا ہوتا تو عثمان تو اب تک مر چکا ہوتا۔ اس پر سردار یعقوب کہتے ہیں، خاموش، ہمت بھی نہ کرنا ایسا کرنے کی، یہ میرے قیمتی سرداروں میں سے ایک ہیں، اگرچہ انہیں نقصان پہنچتا ہے تو تم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ تم رک گئے کیونکہ تم جانتے تھے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ ہم میں سے چاہے کسی ایک کو ہی نقصان کیوں نہ پہنچے، اسے ہم سب محسوس کرتے ہیں تیکفور۔ اتنا کہنے کے بعد یعقوب صاحب اپنے گھوڑے سے نیچے اتر کر عثمان صاحب کے قریب آتے ہیں اور کہتے ہیں، عثمان صاحب سلامت رہیے، اب آپ قیدی نہیں ہیں، الحمدللہ، خوش آمدید۔ لیکن ہمارے پاس ایک بری خبر آئی ہے، سلطان مسعود اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں۔ یہ سن کر کے عثمان صاحب اور ان کے جاباں سپاہیوں کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی روح کو سلامت رکھے، آپ کا شکریہ، آپ نے انہیں ہماری قسمت کا فیصلہ نہیں کرنے دیا، اللہ آپ کو خوش رکھے، جیتے رہیں یعقوب صاحب۔ جواب میں یعقوب صاحب کہتے ہیں، میں آپ کو کبھی پیچھے نہیں چھوڑوں گا عثمان صاحب۔ دوسری طرف باجنطینی سپاہیوں کا کماندار لیف کے قلعے کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے، ایک دوسرے پر حملہ کرنے سے پہلے تمہاری تلواریں میانوں میں واپس نہیں آئیں گی، اب یہ شروع ہو چکا ہے۔ اس کے بعد سردار یعقوب کہتے ہیں، تمام اناتولیا کے سرداران کا سلطان ہوں، تمام سرداران نے میری بیعت کی ہے۔ یہ سن کر کے عثمان صاحب حیرانی کے ساتھ تمام سرداران کی جانب دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد سردار یعقوب کہتے ہیں، عثمان صاحب چلیں اب آپ کی باری ہے۔ پھر اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیتے ہیں اور مجید کہتے ہیں، چلیں اب اپنی وفاداری کا اظہار کریں اور میرے ہاتھ کو چومیں عثمان صاحب۔ مگر عثمان صاحب شدید غصے میں اپنی تلوار کو زمین میں گاڑتے ہوئے کہتے ہیں، جب تک کہ وہ بھاگتا رہے ہم اس کے ساتھ چلیں گے، ہم لوگوں کے ساتھ نہیں چلتے۔ یہ سن کر کے وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف غصے سے دیکھتے ہیں اور سردار یعقوب کا ہاتھ ہوا میں ہی رہ جاتا ہے۔